باتیں تو زیادہ تھیں، ایک ہی میں سے بات نکل گئی، لیکن پھر بھی دوسرا پوائنٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بہتر قرار دیا ہے جو قرض ادا کرنے میں سب سے اچھا ہو۔ یہ بھی آج ہمارے یہاں ایک مجبوری ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ کہہ لیجیے بد اخلاقی، کہ ہم لیتے سمے تو بہت ہی میٹھی میٹھی باتیں بول کر کے قرض لے لیتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے معاشرے میں یہ ضرب المثل ہے، مثال دیا جاتا ہے کہ لیتے وقت بھیگی بلی یا بکری اور دیتے وقت دہاڑتا ہوا شیر۔ تو لیتے وقت ہم بہت ہی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کر کے، گڑ گڑا کر کے، گریہ وزاری کر کے، الہا کر کے ہم لے لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو بہت کم ایسے ملتے ہیں جو خوشی کے ساتھ اپنے قرض کی ادائیگی کر دیں، اور قرض کی ادائیگی کے بعد بھی قرض دینے والے اور لینے والے کے تعلقات بنے رہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ زیادہ تر کیس معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی کے بعد دونوں میں ناچا کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹائم پہ دیتے نہیں، وعدے کو پورا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ جب تقاضا کرتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اس میں تو میں ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار ایسا موقع آتی کہ تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں، دعا سلام تک بھی بند ہو جاتے ہیں۔ آج جو ہے بہت سارے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہم بینکوں سے قرض لینے پہ مجبور ہیں، اور ہیں مجبور حقیقت میں۔ کیوں؟ یہ ہمارے اخلاق نے ہم کو مجبور کیا۔ اگر ہمیں 5-10 لاکھ کی ضرورت پڑ جائے، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی دوست احباب ہم کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہیں دیتا ہے کوئی، حالانکہ اس کے پاس پیسہ ہے، وہ 10-5 کیا 10-20-25 لاکھ بھی دے سکتا ہے، لیکن نہیں دیتا، بہانے مار دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ٹائم پہ ادا نہیں کرتے۔ دینے میں یا تو ہڑپ ہی کر جائیں گے، یا توڑ کر کے ٹکڑے میں تھوڑا تھوڑا کر کے دے کر اس کا پیسہ برباد کر دیں گے، یا تو کوئی نہ کوئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں دینے میں ہم صحیح سے ادا نہیں کرتے۔ اس لیے آج کوئی بھی پرسنل قرض دینے سے کتراتا ہے، لیکن بینک والے سے جب ہم لیتے ہیں تو سود بھی دیتے ہیں اور تاریخ دیکھتے رہتے ہیں، فلاں تاریخ کو ہم کو دینا ہے، اتنے دن اور باقی ہیں، کہیں نہ کہیں سے انتظام کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ تاریخ آتے ہی اس کا قسط بھرنے کے لیے ہم لائن میں پہنچ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نہیں ادا کریں گے تو ڈنڈا لگا کے ادا کروائیں گے، اور پرسنل لیے رہیں گے تو دہاڑیں گے، ارے کہیں بھاگا جا رہا ہوں، تمہارا کھائے لے رہا ہوں، گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، صبر نہیں ہو رہا ہے، تم پیسے رکھ کے کیا کرو گے؟ یعنی اس طرح کے الفاظ ہمارے ادا ہوتے ہیں، شیر کی طرح ہم دہاڑتے ہیں، اس لیے کوئی قرض نہیں دیتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک آدمی سے آپ نے 1 اونٹ قرض لیا تھا، تو جب اس نے تقاضا کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اونٹ اسے دے دو۔ صحابہ کرام نے جا کر کے اونٹ ڈھونڈا تو نہیں پایا، جس عمر کے اونٹ کو قرض لیا تھا اس عمر کا اونٹ نہیں ملا۔ آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عمر کا اونٹ نہیں مل رہا ہے، اس سے بڑی عمر کا مل رہا ہے، اس سے تگڑا جوان اور بہتر اونٹ مل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی کو دے دو، یعنی جو لیا تھا اس سے بہتر اس کو لوٹا دو، ادا کر دو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ خیرکم، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، احسنکم قضاء، جو تم میں ادائیگی میں سب سے بہتر ہو، قرض کے لوٹانے میں ادائیگی میں سب سے بہتر ہو، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ تو قرض کے ادائیگی میں بہتر ایک تو یہ ہے کہ ٹائم پہ دے دینا، یہ بھی بہتر ہے، جتنا لیا ہے کوشش کریں کہ 1 مٹھ دے دیں تاکہ اس کا پیسہ ٹکڑے میں برباد نہ ہو، یہ بھی بہتر ہے، اور جتنا لیا ہے اس سے زیادہ اگر دے دیں تو یہ بھی بہتر ہے۔
اور یہ جواز ہے کہ جتنا قرض لیا ہے اس سے زیادہ اگر خوشی سے دے دیں تو جائز ہے۔ اس میں دیکھیے الجھن کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سود اسی کو کہتے ہیں کہ دیا 100 روپیہ لیا 110 روپیہ، اسی کو سود کہتے ہیں۔ لیکن سود کب ہوتا ہے کہ جب دیتے سمے یا لیتے سمے کچھ اشارہ کنایا ہو، کچھ امید ہو یا کچھ بات چیت ہو کہ زیادہ ادا کریں گے تو وہ سود ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہم کو 1 لاکھ قرض دے دیا، ہماری ضرورت پہ ہم پر احسان کیا، اب جب ادا کرنا ہے ہم کو اس سے فائدہ ہوا اور ادا کرتے وقت ہم نے اس کو 1 لاکھ اس کا قرض والا دے دیا اور 10,000 بطور احسان ہم نے بھی احسان کا بدلہ احسان کے طور پہ دے دیا، تو اس کا جواز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن شرط یہی ہے، نیت اللہ جانتا ہے کہ دیتے سمے لیتے سمے کسی طرح کا کوئی اشارہ کنایہ زیادتی کا نہ رہا ہو، یا دینے والا یہ نہ جانتا ہو کہ فلاں آدمی زیادہ ادا کرتا ہے اس لیے اس کو قرض دے دو، کچھ بڑھا کر کے ہی دے گا، یہ لالچ نہ ہو، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہو۔ آپ نے احسان کے طور پہ ایک کو قرض دیا، اس نے لوٹاتے ہوئے احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے کچھ زیادہ دے دیا، تو اس کی گنجائش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث احسنکم قضاءً، جو تم میں سب سے بہتر ادا کرنے والا ہو سب سے بہتر ہے، اور بہتر اونٹ دیا۔ اسی طرح سے اور بھی حدیثیں ہیں جو اس بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں کہ زیادتی ادا کرنا یہ جائز ہے جبکہ کوئی معاملات بیچ میں نہ ہوئے ہوں تو، اور اگر بیچ میں معاملہ ہوئے ہوں تو جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا ہدیہ لیتے تھے، کوئی گفٹ دیتا تھا لیتے تھے، اور یا تو اس سے بہتر گفٹ واپس کرتے تھے اور یا تو اسی کے مقابلے میں گفٹ واپس بھی دیتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی تحادو تحابو، یعنی آپس میں ہدیے کا گفٹ کا تبادلہ کرو، لین دین کرو، اس سے تمہاری آپس کی محبت بڑھے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہدیہ دیتے تھے لیتے تھے، لیکن کچھ اعرابی بدو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیے اور زیادتی کی خواہش تھی، آپ نے جو ان کو ہدیہ لوٹایا وہ ہدیے پر جو ہے انہوں نے رضامندی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایسا تاثر دیا کہ وہ اس سے راضی نہیں، ان کو اور چاہیے تھی، اور کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں بنی فلاں بنی فلاں بنی فلاں 2-3 قبیلوں کا نام گنایا، کہا ان کے علاوہ اب میں کسی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ایمان اور اخلاص کے بارے میں اللہ کے رسول کو یقین تھا کہ وہ جب ہدیہ تحفہ دیتے تو بدلے کی امید نہیں رکھتے، بدلے کی لالچ اور خواہش نہیں رکھتے ہیں، ان کا ہدیہ تحفہ قبول کرنا درست ہے۔ لیکن اب یہ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، عرب اور دیہات اور آس پاس کے لوگ آ رہے ہیں، اب ان کو اسلامی تعلیم اتنی ابھی نہیں معلوم ہے، یہ بدلے کی خواہش لے کر کے، تمنا لے کر کے، لالچ لے کر کے ہدیہ تحفہ دیتے ہیں، تو یہ بدلے کی تمنا لے کر کے ہدیہ تحفہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہی معاملہ ہے قرض میں بھی آ جائے گا، یعنی کسی طرح کا اشارہ کرنا ہو تو جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جو چلتا ہے خاص طور سے شادی بیاہ میں جو ہدیے کا تبادلہ ہوتا ہے، یہ بھی اگر دیکھا جائے تو جائز نہیں ہوتا۔ ہم نے شادی میں کسی کی بیٹی پہ اس کی شادی میں جو ہے کچھ دیے اور اس کو لسٹ بنا کے لگے ہم نے فلاں کو اتنا دیا، یا ہماری بیٹی کے شادی میں کوئی دیا اس کو لسٹ بنا کے لگے فلاں نے اتنا دیا تھا، اب جب اس کی باری آئے گی تو اتنا ہی دینا یا اس سے بڑھا کے دینا۔ اگر اس سے کم دیا یا کم آیا تو نہ جو ہے دل میں ملال پیدا ہوتا ہے، ہم نے اتنا دیا تو اتنا ہی دیا، اور اگر یہ کم و زیادہ پہ ملال نہ بھی ہو تب بھی لگ بھگ اگر 100% کہہ لیا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ لوگوں کا، ہمارے یو پی والوں کا یہی نظریہ ہے کہ دیے رہیں گے تو کل ملے گا، اور اسی لیے دیتے بھی ہیں کہ آج دیے کل ملے گا، یا آج انہوں نے دیا ہے کل دینا پڑے گا، اسی نظریے سے لیا دیا جاتا ہے۔ یہ ہدیہ تحفہ جائز نہیں ہے۔ جس میں بھی بدلے کی نیت شامل ہو، بدلنے کی حرص شامل ہو، وہ ہدیہ تحفہ جائز نہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے چند باتوں پہ دعا ہے کہ الحال ان تمام لوگوں کو کہنے اور سننے کے ساتھ سمجھنے